معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة ثم ملك بعد ذلك أو كما قال صلى الله والتسليم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو خاندان شہادت کی سعادت سے مالا مال ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اب یہ مت سمجھیں کہ وہ کربلا کیوں چلا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، چل گیا، ہو گیا، اب اس کے اوپر بات کیا، یہ ذہن میں بات نہ لائیں. اسلام کا کوئی بھی کام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. کربلا چلا، اس کے وجوہات ہیں، اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو بہت سے شبہات اور بہت سے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں. ہمارا ایک المیہ یہ ہے، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں کے اوپر توجہ کم دیتے ہیں، اس کے ڈیپ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، دنیا کی باتوں میں بہت دلچسپی لگاتے ہیں، بہت وقت ضائع کرتے ہیں. اس لیے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آپ کو اور ہم سب کو اس بات کا علم ہو کہ کربلا کا جو واقعہ چلا، جو جنگ چلی، اس کے پیچھے بہت اسباب ہیں. اور اس میں ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا بیٹا یزید ہے. اب لوگ اس کے چکر میں حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، معلوم نہیں ہے کس کو کیا کہنا چاہیے. تو اس لیے دوستو اس بات کو سمجھیں. آپ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے جو بات آئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوا دو سال تقریباً 25 مہینے قریب کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. آپ کو اندازہ ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے یا بنایا گیا؟ آپ کو یاد رکھیں، آپ جمعے کا بیان سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں، آپ کو اسے یاد رکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے کے ایمان والوں نے پورے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور سب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اس لیے کہ دنیا جانتی تھی اس وقت کی کہ حضرت ابو بکر سے بھی بڑھ کر کوئی نہیں ہے مقام میں. نبیوں کے بعد یعنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے گئے، اب تو نبیوں کا سلسلہ نہیں، اب اس وقت نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کے بادشاہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کو اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی ابھی حیات مبارکہ میں تھے، حضرت ابو بکر نے امامت کی ہے، اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سہارے سے آ کر حضرت ابو بکر کے سیدھے جانب بیٹھ کر حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کی. یہ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ خیر، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، اور اس وقت ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی فضیلت والا انسان نہیں تھا. تو 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اس کا اثر 1 سال بعد ظاہر ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے دنیا سے رحلت کرنے سے کچھ پہلے 4 صحابہ کو بلا کر یہ باتیں یاد رکھیں آپ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ دونوں کو پہلے بلایا، اور اس کے بعد حضرت علی آئے، اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے.
تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی رائے میرے بعد عمر کے بارے میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ان کی فضیلت میں، ان کی شرافت میں دو رائے نہیں ہے، وہی افضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ہم سب میں شرافت میں وہ بڑے ہوئے ہیں، لیکن ذرا مزاج میں سختی ہے، اس سے ذرا ڈر لگ رہا ہے کہ بڑے سخت ہیں وہ۔ اگر عام آدمی ہیں، رعایا ہیں تو یہ حال ہے، جب اگر وہ بڑے بن جائیں گے تو وہ شاید ہو سکتا ہے لوگوں پر سختی زیادہ ہو، اتنی بات ہے۔ تو اس وقت ان کا جواب حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ اے عبد الرحمن، مسئلہ یہ ہے کہ میں نرم ہوں اس لیے وہ گرم ہے، میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، جہاں میں گرم ہوتا ہوں وہ نرم ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خلافت جب وہ آئے گا، ذمہ داری اس کے سر پہ آئے گی تو وہ نرم ہو جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ ان کے اشکال کا جو ان کے دل میں تھا وہ جواب دے دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے کروڑپتی، لکھپتی، کروڑپتی جو بھی بولو، اور پھر حضرت عثمان بھی اس زمانے کے تاجر، بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے کہا اس وقت ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ فضیلت والا نہیں۔ دوستو یہاں چھوٹے موٹے مسجد کا مشورہ نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی مسجد کا، حلقے کا مشورہ نہیں ہے، یا چھوٹے کسی مدرسے کا، مکتب کا مشورہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پورے مکہ مدینے کا بادشاہ بننا ہے، اس کے مشورے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک چھوٹی مسجد کے مشورے میں ہو یا چھوٹے مدرسے مکتب کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ پورے مکہ اور مدینہ، پوری اس وقت کی زمین کا، بلکہ مکہ مدینے کا بادشاہ بننا ہے، اس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے یہ نہیں کہا کہ میں مال ہے میرے پاس، جتنا ہونا میں خرچ کروں گا۔ عموماً کوئی بھی ذمہ داری دینا ہے تو کدھر دیکھا جاتا ہے؟ مالداری ہی کو دیکھا جاتا ہے، عموماً دنیا کا ویسا ہوتا ہے۔ کہیں کہ تو انہوں چار آنے رکھ سکتے، انہوں کیا کر سکتے؟ چار آنے خرچ کر سکتے، یہ عنوان بنتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس زمانے میں 100 اونٹوں پر آتا تھا، یعنی 100 لاریاں اس زمانے کے۔ اب دیکھو بزنس کتنا ہوگا ان کا۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے مدینے میں پہلا اونٹ ہوتا تھا، مدینے کے باہر آخری اونٹ ہوتا تھا، نہیں لوڈ آ کر ٹکتا تھا کمپنیوں کا، جیسے باہر لاریاں کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فضیلت میں افضل ہے، لیکن ذرا سختی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تو حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان بھی اس وقت بہت کروڑپتی صحابی تھے، کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ خیر، تیسری بات، اس کے بعد حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے بھی وہی جواب دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھو، کوسا حضرت علی نے کیا جواب دیا کہ حضرت عمر سے بڑھ کر اس وقت فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک جملہ یہ بھی یاد رکھنے کا ہے۔ دوسرا، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے شروع میں 3 دن مسجد میں کھڑے ہو کر مسجد نبی کہا کہ بھائی میں یہ بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہوں، خلیفہ بننے کا اہل نہیں، تم میں سے کون تو ہے تو خلیفہ بنو، تمہیں بڑا بنو۔ تو حضرت عمر 3 مرتبہ بھی کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت اللہ کے نبی نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے کے لیے؟ اگر آپ استعفیٰ دے ڈالے، میں راضی نہیں بول کو تمہیں لیٹر لکھ کو دیا تو بھی ہمیں قبول کرتے نہیں اسے۔ یہ بات بولے سو کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ بات یاد رکھو، یہ 2 باتیں بھی۔ حضرت علی حضرت عمر کے بارے میں کیا بولے؟ ان سے فضیلت والا آپ کون بھی نہیں ہے، وہی لائق ہیں۔ یہ بات بولے سو حضرت علی، حالانکہ مشورہ پوچھتے سب کو، اگر حضرت علی بڑے بننا چاہ رہے ہیں تو انہوں بول سکتے تھے کہ میں نبی کا داماد ہوں۔ حضرت عثمان بھی داماد ہیں، حضرت علی تو 1 کے داماد ہیں، حضرت عثمان تو 2 کے داماد ہیں۔ تو حضرت عثمان نے جو کہا وہی حضرت علی نے کہا کہ اس وقت یہی فضیلت میں ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دو گے، ان کو بناؤ گے تو؟ کیوں؟ کہا کہ بڑے سخت ہیں، ہو سکتا ہے ریا پر کچھ زیادتی ہو، بس اتنا ہی تھا۔ ورنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عمر کے بارے میں کچھ نہیں، بس اتنی بات کی سختی ہے، ذرا آر پار کا مسئلہ ہے حضرت عمر کا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے جو بیمار تھے کہا کہ مجھے بٹھاؤ،
ان کو بٹھایا گیا, ٹیکا لے کے بیٹھے اور کہا کہ اے طلحہ سنو, کل قیامت میں اللہ کے یہاں میں ہی جواب دوں گا کہ میں عمر کو بنا کے آیا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ عمر کے بارے میں اللہ سے یہ کہوں گا, اللہ میرے آتے وقت روئے زمین پہ اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا, میں اس کو بنا کے آیا ہوں, میں اللہ کو جواب دے لوں گا. یہ سننا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس کے اندر حضرت عثمان سے کہا کہ تم لکھو, تم لیٹر لکھو. نام لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ میرے بعد میں عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں. اب لیٹر لکھا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ بیعت کرو, اور دوسرے دن کہا کہ لوگوں کو سناؤ, یہ لیٹر سناؤ کہ میرے بعد. اس کے بعد اس لیٹر میں سنانے کے بعد حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو, میرے بعد جو افضل ہے میری نظروں میں اس کو بنا کے جا رہا ہوں, بہتر آدمی ہے. اور میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ اصحاب رائے یعنی بڑے لوگ, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت علی اس وقت بڑے صحابہ میں سے تھے, کہا کہ ان کے باہم مشورے سے میں نے یہ طے کیا ہے, اگر عمر میرے جانے کے بعد اچھا کام کرے تو وہ مجھے بازو پائے گا, یعنی میں بازو میں ہے. اگر میرے جانے کے بعد وہ غلط کرے, اللہ نہ کرے, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں, اس لیے کہ میں تو دلوں کو جاننے والا نہیں. اس کے بعد حضرت عمر کو بلایا گیا. حضرت عمر کو حضرت عمر باہر تھے, کہا کہ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بڑے ہوشیار آدمی تھے اور ان کو اندازہ تھا. حضرت عمر کا ایک مزاج تھا ذمہ داریوں سے بچنا, ذمہ داریوں سے بچتے تھے, وہ ڈرتے تھے, اپنے آپ کو لائق نہ سمجھتے تھے. ذمہ داریوں سے بچنا, بہت سے لوگ بچتے ہیں, ذمہ داریوں سے بچ کر جو ذمہ دار بنا اس پر حملہ کرتے رہتے ہیں, یہ وہ ایک کمال سمجھتے ہیں. حضرت عمر بچتے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ اب حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے. وہ لیٹر تھا, یہ میں جو لیٹر کی بات کر رہا ہوں, اب میں جو سنانے جا رہا ہوں, مجھے یہ کتاب میں جن کتابوں کا مطالعہ کیا اس میں تو نہیں ملا. مولانا منظور صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ, ہم لوگ سال کی جماعت میں تھے, اس وقت کانپور میں ہماری جماعت تھی. مولانا منظور صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے رکن شورا تھے, ان کے ہاں ہماری جماعت تھی, وہ قاضی بھی تھے شہر کے. ایک مرتبہ ہم لوگ سال کی جماعت میں تھے تو علماء تھے تو ان کو بلا کے یہ واقعہ سنایا. اس وقت کچھ بڑوں میں اختلافات چل رہے تھے تو یہ واقعہ سنایا. کیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیماری کے عالم میں تھے, آخری وقت تھا, اور حضرت عمر سے کہا کہ اس لفافے پر ذرا بیعت کرو, اس لفافے پہ مانو کہ اس میں جو کچھ ہے میں مانوں گا, یہ کہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت ہوشیار تھے اور بچنا چاہتے تھے, انہوں نے ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہا اس میں خلافت یعنی تمہیں جانے کے بعد میں خلیفہ کو ہے وہ چک کر سب کے اوپر میں بیعت کرتا ہوں, کہ اس کے علاوہ کیا تو ہے میں بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے, اور خلیفے کا مطلب کسی کو سننا کی ضرورت نہیں, انہوں کیا فیصلہ کرے کہ وہ بازو میں تلوار تھی, اور حضرت ابو بکر نے تلوار نکالی اور حضرت عمر کے گردن پہ رکھ کے کہا کہ تو اس کے اوپر بیعت کرو, میرا حکم ہے, اگر نہیں کرو گے تو گردن اڑا دوں گا تمہاری, میں خلیفہ ہوں, خلیفہ کی بات نہیں مانو گے تو گردن اڑ جائے گی. اب جیسے اتنا کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ بتایا, میرا جملہ نہیں, شاید یہ جملہ میں نے گزشتہ بھی کہا, ہم سے کہا کہ بچوں مفتیوں سنو, ایک دور وہ تھا کہ ذمہ داریاں عہدے گردن پر تلوار رکھ کر دی جاتی تھی کہ تجھے یہ قبول کرنا ہے, حضرت عمر جیسا آدمی کرنا ہے. ایک دور وہ تھا, اب دور یہ آیا ہے لوگ گردنوں پر تلوار رکھ کے عہدے مانگتے ہیں. تمہیں دیونوں کو دیکھو کیا ہوتا ہے, تمہیں مجھے بڑا بناؤنوں کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد دیکھ لو. تو کہا کہ حضرت عمر کے گردن پر تلوار رکھ کر خلافت دی گئی, ان کو بادشاہ بنایا گیا. خیر جب حضرت ابو بکر ہو گیا, دوسرے دن حضرت کا انتقال ہوا. جیسے انتقال ہوا حضرت ابو عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر تم دنیا سے تو چلے گئے, بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا, یعنی آپ جیسا کرے ویسا کون کر سکتا ہے, یہ حضرت عمر کی باتیں ہیں. اس کے بعد کہا کہ اے ابو بکر میں تمہارے دھول کے برابر بھی نہیں,
یہ جملہ کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ اے ابو بکر تم تو چلے گئے لیکن بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے, آپ میرے سر پہ ذمہ داری دیے ہیں, حالانکہ میں تو آپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو پاؤں گے. اللہ اکبر. آپس میں کیا محبت تھی. انہوں بھی حضور کو بیٹی دیکھو ہے, حضرت عمر بھی بیٹی دیکھو ہے, حضرت ابو بکر بھی بیٹی دیکھو ہے. اللہ کے نبی ایک طرف سے نبی ہیں, ایک طرف سے داماد ہیں. حضرت ابو بکر کے بھی داماد ہیں, حضرت عمر کے بھی داماد ہیں. لیکن ابو بکر کے بارے میں کہا کہ اے ابو بکر میں تمہارے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے. خیر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی. ملنے کے بعد 10 سال آپ خلیفہ رہے. جب عمر بڑی ہو گئی, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 خواہشیں تھیں. بڑے بڑے ملک فتح ہوئے, وقت نہیں ہے, میں کبھی حضرت عمر کی سیرت جب بیان کی جائے گی تب بتائیں گے. بڑے بڑے ملک, ایران, کسرا, قیصر و کسرا جیسے بڑے بڑے سپر پاور طاقت والے حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتح ہو گئے, اسلام میں آ گئے. اسلام والوں نے اس کو فتح کر لیا تھا. آخری 2 خواہشیں تھی حضرت عمر کی, آخری 2 خواہشیں. کیا بولو؟ وہ 2 خواہشیں تھی. ایک تو یہ کہ شہید ہو کر مرنا. کیا خواہش تھی؟ شہید ہو کر مرنا اور نبی کے قدموں میں سونا. یہ 2 خواہشیں باقی رہ گئی تھی. ایک مرتبہ حج کو جا کے آئے, حج کو آخری حج تھا, واپس آتے آتے ایک پہاڑ کے پاس دامن میں کھڑے ہو گئے. واپسی پر کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری جوانی کمزوری میں تبدیل ہو گئی ہے, اور میرے تحت میں جو میری بادشاہت ہے اللہ وہ رقبہ بہت بڑا ہو گیا ہے, بہت ملک فتح ہو گئے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو میں کسی کا حق ڈبا دوں. مجھے ڈر لگتا ہے اللہ. میری ایک تمنا ہے, 2 تمنائیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد رسولک. اللہ میری ایک خواہش ہے, اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے قدموں میں سونا چاہتا ہوں. یہ 2 خواہشیں. جب صحابہ نے یہ سنا کہ یہ جو خواہش کر رہے ہیں حضرت عمر, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ایک تو کیا, اللہ تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں. اب شہادت کے لیے مسئلہ کیا؟ جنگ میں جانا, نہیں تو کون تو اسلام کے خلاف میں آ کر مارنا. صحابہ سوچنے میں لگ گئے یہ حضرت عمر کی عجیب دعا ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدینے کے اطراف سب مسلمانوں کے ہو گئے, تحت میں ہو گئے, کون آ کر اب جنگ لڑے گا؟ ایک سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. چلو انہوں کیا تو بھی جنگ میں جا کو لڑکو آنے واسطے انہوں بادشاہ بن کو ہے. ان کو اتنی فرصت کیا کہ جنگ میں جا کو لڑکے آنا, 3 دن 40 دن 4 مہینے, یا نہیں تو اب جیسے 1 سال 5 سال کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ جنگ میں گئے تو شہید ہو جانا تھا. اتنا وقت بادشاہ کو کا. اچھا چلو صحابہ اور ایک بات سوچنے میں پڑ گئے کہ اگر چلو شہید ہو گئے, کہاں شہید ہوئے؟ اللہ کے راستے میں جا کے انہوں شہید ہو گئے تو بھی ایک دعا تو پوری ہوتی ہے. کیا بول کر؟ شہید ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن موتاً فی بلد رسولک, نبی کے قدموں میں سونا چاہ رہے ہیں. مسئلہ کیا معلوم؟ کون کا انتقال ہوئے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو شفٹ کرنا یہ اسلام کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. مثلا ایک بزرگ مدراس آئے, انہوں یو پی کے تھے, مدراس آ کے گزر گئے, یا نہیں ہمیں وہاں جا کو گزر گئے, تو وہیں تدفین کرنا یہ افضل ہے. وہاں سے لا کو یہاں کرنا حرام تو کیا بھی نہیں ہے, لیکن پسندیدہ عمل کیا؟ کون کا انتقال ہوئے کہ وہاں ان کو تدفین کرنا چاہیے. تو اب صحابہ سوچنے لگے چلو انہوں جنگ میں جا کو وہاں شہید بھی ہوئے کر لو. پھر اور ایک دعا ہے نا, کون سی دعا؟ وہ موتاً فی بلد رسولک, اللہ میں تیرے نبی کے قدموں میں سونا چاہتا ہوں. صحابہ کو بات تو سمجھ میں نہیں آئی, لیکن خدا کو وہی منظور تھا جو ان کی زبان سے اللہ نے نکلوایا. مانگے تو بھی ایسی دعا جو ان فیصلہ کر چکا تھا کہ یہی ہونا ہے. خیر میں بات کو سمٹتے ہوئے 20 پر 7 ذی الحجہ 20 پر 7 ذی الحجہ چہارشنبے کے دن مسئلہ کیا؟ جو خلیفہ ہوتا انہی امام مسجد نبوی کے, دوسرے کو مصلی پہ جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ 2 دعائیں سن لی ہے نا, کیا 2 خواہش ہے, 2 تمنا ہے. ایک تو کیا
اللہ کے راستے کی شہادت، اللہ کے نبی کے قدموں میں قیامت تک سونا۔ تو 20/7 ذی الحجہ بقرعید کا مہینہ، چاشمبے کے روز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آ کر تکبیر باندھی، اللہ اکبر بول کر تکبیر تحریمہ باندھے۔ فیروز نامی ایک شخص، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا مسئلہ ان کیوں آیا، کیا ہوا، وہ پھر کبھی بتائیں۔ وہ کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، جیسے ہی تکبیر تحریمہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے باندھی، وہ آیا کسی کونے میں چھپ کر، آ کر اس کے پاس جو خنجر تھا بیچ میں پکڑنے کا، ادھر بھی چاقو ادھر بھی چاقو، وہ بنانا جانتا تھا۔ اس نے حضرت عمر پر 6 وار کیے، پہلی رکعت میں 6 وار کیے، اتنے سخت وار کیے، قیاس و پیچھے وار، پیٹ پھٹ گیا۔ لیکن اور ناف اور شرمگاہ کے درمیان میں ایک وار اس نے کیا، حضرت عمر برداشت کر کے ایک چیخ بھی نہیں نکالے، نماز میں کھڑے ہوئے، اور وہ حملہ اتنا خاموش ہوا، پیچھے کی صف والوں کو بھی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے بول کے۔ انہوں کیا سمجھے پیچھے صف والے صحابہ کہ حضرت عمر کا کہ اٹک گئے، نہیں کیا کہ خیرات کرنا بھول گئے، پیچھے کے صحابہ سبحان اللہ بول کر وہ آوازیں کر رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں حضرت عمر نماز کی حالت میں ہے، ایک چیخ بھی مارے نہیں۔ کہا کہ 6 وار جب ہو گئے، پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا، تو کہا کہ وہ محراب میں پڑ گئے، اور پڑھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے کھینچا اور کھینچ کے ان کو سامنے بڑھایا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ 2 رکعت مختصر نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سلام پھیرے، ہوش تھا، کچھ ہوش باقی تھا، جیسے ہی سلام پھیرے تو صحابہ جب لب کے یہاں امام کو شہید کر دیا گیا، لیکن صحابہ کی نماز میں فرق نہیں آیا، صحابہ کی نماز میں فرق نہیں آیا۔ مچھر کاٹتا ہے تو پھر ہماری نماز کی حالت کیا؟ جہاں شہید ہو گئے، پیٹ پھٹ گیا، 6 وار ہوئے، خون بہ رہا ہے۔ کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 2 رکعت مختصر پڑھائے۔ جب سلام پھیرے تو حضرت عمر نے کہا، اے ابن عباس جاؤ دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ اب صحابہ بھاگے، دیکھا، اب ان کیا کیا، ایک بیچ میں اور ایک بات ہے، جیسے اس نے وار کیا، وار کر کے جب 6 مار دیا، اب اسے ایک اندازہ ہوا کہ اب یہ بچ نہیں پائیں گے، تو بھاگنا شروع کیا تو پیچھے کے جو لوگ تھے اسے پکڑنے کی کوشش کیے۔ وہ اتنا ماہر تھا، یعنی پکڑنے کا بیچ میں تھا، ادھر چاقو تھی، وہ خوب چلانا جانتا تھا۔ صحابہ میں سے بعض نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، 13 جنہ کو ڈال دیا، 13 جنہ کو لہو لہان کر دیا، تو اس میں سے 9 تو اسی وقت شہید ہو گئے۔ اور ایک صحابی نے کپڑا ڈال کر اس کو پکڑا، جیسے ہی پکڑنا تھا، جیسے ہی اس کو پکڑنے گئے، وہ خنجر سے اپنا گلا کاٹ کے خودکشی کر لیا۔ حضرت عمر کو کہا کہ اے ابن عباس جاؤ دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ باہر تو وہ تھا، وہ خود کاٹ لے کے جہنم رسید ہو گیا تھا۔ جب حضرت ابن عباس نے آ کر کہا کہ فلاں شخص ہے، وہ اس کو جانتے تھے، وہ تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حمد و ثنا بیان کی وہ حالت میں، اور بیان کر کے کہا اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر ہوتا تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی، مسلمان نہیں، کافر نے مجھے کیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب لوگ گھر کو لائے، گھر کو لانے کے بعد کہا کہ کچھ دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، تو دودھ یہاں سے جاتا تھا، وہ پیٹ سے زخموں سے نکل جاتا تھا، تو طبیب نے کہا کہ اب بچنا مشکل ہے امیر المومنین کا، بس چند دن کے ہیں یہ، اب یہ مشکل ہے۔ تو اس وقت بھی بے ہوشی رہتی تھی، خون جاتا تھا، بے ہوشی رہتی تھی، نماز کے ٹائم وہ آپ کو اٹھایا جاتا تو آپ جاگتے اور کہتے کہ ہاں نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے، یہ کہہ کر نماز پڑھتے تھے حضرت عمر۔ آج چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میری نماز چھوٹ رہی ہے، حضرت عمر اس حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ایک بچہ آیا وہ حضرت کو ملنے کے تیمارداری کے لیے، اصلاح کا جذبہ دیکھو، وہ بچہ آیا، وہ بے ہوشی کی حالت میں، آدھا ہوش آدھا بے ہوشی میں، دیکھے تو وہ بچے کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے،
حضرت عمر نے پیار سے کہا بیٹا ٹخنے سے پیجامہ نہیں پہننا چاہیے، ذرا اوپر کر لو۔ وہ حالت میں نبی کی سنت کو مٹنا پسند نہیں، کہا کہ بیٹا ذرا ٹخنے سے اوپر پیجامہ کر لو، کپڑے صاف رہیں گے اور خدا سے محبت کی اور اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ خیر اب ذرا ہوش تھا، اب بڑا مسئلہ یہ آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلا کے کہا کہ بھائی میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، دیکھو حضرت عمر کی ایک ایک بات کو یاد رکھو، نماز کو نہیں چھوڑے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھانا نہیں چھوڑے، اور جو چیز حرام ہے اس سے منع کرنا وہ حالت میں بھی چھوڑے نہیں، اور اپنے بیٹے کو بلا کے سب سے کہا بیٹا میں بڑا بنا ہوں، میرا قرضہ کتنا ہے دیکھو۔ کہا کہ حضرت بیٹے نے عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا 80 پر 6000 آپ کے قرضہ ہے، بیٹا یہ تیرے ذمے میں ہے، میں وصیت کرتا ہوں میرے جانے کے بعد تو اس کو ادا کرنا۔ آج کون ہے وصیت کرنے والے؟ اس کے بعد اب بڑا مسئلہ آیا کہ اب میں آپ کے بعد خلیفہ کون؟ جو لوگ بڑے تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کا وقت مایوسی کا عالم ہے، آپ کے جانے کے بعد کون آپ کے جگہ کو لے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ابو بکر کیسے بنے وہ ذہن میں رکھ لو، عمر کیسے بنے وہ بھی ذہن میں رکھو۔ اب مسئلہ آیا عمر کے بعد کون بنے؟ تو حضرت نے کہا یہ بوجھ میں سر پہ لے کے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں آدھی بے ہوشی آدھا ہوش اور اتنا بڑا زخم کہ پیٹ پھٹ گیا تھا، خون نہیں ٹک رہا تھا، اس وقت حضرت نے کیا کیا؟ اپنے طرف سے نہ اپنے بیٹے کو بنایا نہ حضرت ابو بکر کے جیسا میرے بعد انہوں یہ بھی طے نہیں کیا، انہوں نے کہا کیا کیا؟ میرے جانے کے بعد چند صحابہ یعنی 6 صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی۔ حضرت عمر نے کہا میرے جانے کے بعد حضرت عثمان، حضرت نام یاد رکھ لے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 صحابہ کو حضرت عمر نے کہا یہ میرے بعد یہ کمیٹی ہے، یہ کمیٹی میرے موت کے بعد 3 دن کے اندر مشورہ کر کے کسی خلیفہ کو ذمہ دار کو یہ 6 آدمی طے کریں گے۔ کیوں؟ کہا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد یہ 6 صحابہ افضل تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع سے لے کر اپنے دنیا سے پردہ فرمانے تک ان سے خوش تھے، اور انہوں عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اور ایک صحابی بھی تھے سعید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، انہوں 6 کے بعد انہوں افضل تھے سب سے پہلے، لیکن حضرت عمر ان کا نام لیے نہیں، یہ 6 کا نام لے کو بولے یہ میرے بعد یہ کمیٹی ہے۔ کمیٹی کا مطلب یہ سب بیٹھیں گے اور میرے بعد کون بڑا یہ مشورے سے طے کریں گے۔ اور سعید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، یہ ان 6 کے بعد ان کا مقام ہے۔ کہا کہ ان کو لیے نہیں کمیٹی میں۔ علماء نے لکھا ہے کیوں نہیں لیے معلوم؟ یہ جو سعید بن زبیر تھے رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے بہنوی تھے، بھائی جان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں میرے بعد میرے خاندان کا کوئی فرد یہ نہیں ہونا کہ کمیٹی میں ہے۔ حضرت عمر جاتے جاتے کیا کرے؟ اپنے بھائی جان کو کمیٹی میں رکھو گے؟ نہیں یہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت سعید کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو اس زمانے کے مفتی تھے کہا کہ یہ کمیٹی میں تو داخل نہیں ہوگا لیکن رائے دے سکتا ہے۔ اسے کیا بولتے نا کمیٹی کے بعد رائے دینے کا، وہ اس زمانے سے حضرت عمر طے کرے، کمیٹی میں تو نہیں لیکن رائے دے سکتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے طلحہ، جب یہ لوگ 6 آدمی کسی گھر میں مشورے کے لیے بیٹھے تو تم لنگی تلوار لے کر گھر کے باہر پہرا دینا کہ 7واں آدمی اندر نہیں جانا۔ تو اب اس کے بعد
یہ کمیٹی بیٹھ کر کس کو طے کری ہے انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے.